اب تو یہ ایک ایسا قافلہ اللہ و رسول کی کرم سے الحمدللہ نکلا ہے، بہت دیر بعد آپ یقین کریں کہ جب ہمیں خبر ملتی تھی اندر کہ اس طرح کا جو کارواں ہے وہ چل پڑا ہے، اور پھر ظلم کی خبر مل جاتی کہ آج 4 شہید ہوئے، کل 3 شہید ہوئے، تو یقین کر یہی دعا تھی کہ یا اللہ یہ تو بہت سالوں بعد، بڑی محنتوں بعد حضور کی عزت ابرو کے لیے اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے ایک توانا اور طاقتور آواز اٹھی ہے۔ یا اللہ اگر ان کو دبایا گیا تو پھر تو 100 سال میں کوئی بھی بندہ یہاں پر اس نظام کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکے گا، یہ پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ یہ تو بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ ان کا مقصد ہے ان کو مارنا، نہ ان کا یہ مقصد ہے۔ یا اللہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں کیا ہوگا اگر ان کی آواز بھی دبائی گئی؟ تو پھر آگے تو کوئی بندہ ہی نہیں ہوگا جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ لیکن پھر بابا جی کے وہ مجھے جملے پھر یاد ہوتے تھے کہ ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے اثرا نہیں چھوڑ رہے۔ خدا کی قسم یہ تو تاریخ بن چکی ہے کہ گولیوں کا سامنا، وہ میں شعر پڑھ رہا تھا اور کہاں نکل گیا، عشق ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا ہوئے جان دائی۔ یہ تو اس بندے سے پوچھو کہ آپ نے جو تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کے جو سینے پر گولیاں کھائی ہے، تجھے کیا بتائے ہم نشیں، ہمیں موت میں جو مزہ ملا نہ ملا وہ مسیح و حضر کو حیات عمر دراز میں۔ یہ تو ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ بروز حشر کہ جب آپ نے حضور کے نام پر گولی کھائی تو مزہ کیسے آیا۔ واللہ آج جو لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں، نوجوانوں کے سینے پٹ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ تو منظر ہی کچھ اور ہوگا کہ جب کریمہ کا سامنے ہوں گے اور یہ عشاق لبیک کے نعرے لگائیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔